ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا بنایا اور آپ کے آل و اصحاب کا ادب کرنے والا، احترام کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا بنایا۔ اور الحمدللہ ایمان والوں کی یہ پہچان ہے، شان ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی ہر نسبت کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ حضرات اہل بیت اطہار کی فضیلت میں اللہ نے قرآن مجید میں آیات کو بھی نازل فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگنت احادیث مبارکہ کو اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا، جاری فرمایا، لوگوں کو بتایا کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے۔ کسی انسان کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہونا حقیقت تو یہی ہے کہ تقوی، پرہیزگاری اس کے عمل کی بنیاد پر بلند و بالا ہوتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے لیے یہ ہے کہ ان کا مقام احترام، مقام ادب، مقام محبت، مقام مودت، یہ تمام کے تمام ان کے سارے مقامات جو ہیں وہ رسول اللہ سے نسبت کرنے کی بنیاد پر سب سے پہلے ہیں، اور اس کے بعد تمام تقوی وغیرہ کے معاملات سارے آپ حضرات کے لیے ہیں۔ یعنی نسبت مصطفیٰ پہلے ہے ان کے لیے، اور پھر ان کے تقوی و طہارت کے اعتبار سے پھر تفاوت درجات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا مقام ہے۔ جو اول ہے سو اول ہے، جو اہم ہے سو اہم ہے۔ اسی طریقے سے ان کے درجات میں تفاوت ضرور ہے، صحابہ کے درجات میں بھی تفاوت ضرور ہے، یعنی فرق ضرور ہے۔ ہر ایک کا درجہ ایک جیسا نہیں، سب کا درجہ یکساں نہیں ہے۔ اس میں سے بھی کچھ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند و بالا مقام عطا فرمایا، جیسا کہ انبیاء کرام کے بعد امت میں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کے مقام و مرتبے کو بلند و بالا فرمایا۔ اور پھر ان میں حسب ترتیب، جس طریقے سے یہ ترتیب ہے خلافت کی، اسی طریقے سے افضلیت کو یہ مانا گیا، اور اسی اعتبار سے اس کا اقرار بھی کیا جاتا ہے، اور اسی اعتبار سے اس کا تسلیم ہونا مسلم ہے، مانا جانا مسلم ہے۔ یہ ایک الگ نسبت اور ایک الگ فضل ہے اہل بیت رسول کے ساتھ۔ اس سے جدا ایک خاص نسبت ایک وہ ہے جو رسول اللہ کی رشتے کی ان کو اللہ نے عطا فرمایا، اور وہ رشتے کی نسبت ایسی ہوتی ہے، وہ محبت کے میدان میں جب دیکھا جاتا ہے تو محبت رسول اللہ کی نسبت، جو نسبت قرابت ہے، وہ میدان جیت جاتی ہے، کہ نسبت قرابت کی وجہ سے محبت ہر کسی نے ان سے فرمایا، اور وہ محبت ہے جس کو خدا نے مطلوب فرمایا، یعنی خدا نے ان کی محبت کو طلب فرمایا ہے امت سے، امت محمدیہ سے خدا نے طلب فرمایا کہ رسول اللہ کے رشتے سے، رسول اللہ کی قرابت داری سے، اہل بیت سے محبت کرنا، یہ ہمارے لیے قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن نے ہمیں اس کا مطالبہ فرمایا ہے، اب ہم اس پر عمل کیے بغیر چارہ نہیں۔ جیسے نماز پڑھنا، بغیر نماز پڑھے انسان کو چارہ نہیں ہے، بغیر مالدار کو زکوٰۃ دیے چارہ نہیں ہے،
ایسے ہی جو روزہ دار کو روزہ رکھے بغیر رمضان کا، مومن مسلمان کو جو بیمار نہیں ہے، جس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، ایسے شخص کو بغیر روزے کے کوئی چارہ نہیں ہے، تو اسی طریقے سے اہل بیت اطہار سے محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان سے محبت کرنا ہی ہمارے لیے ایمان کی کامل ہونے کی دلیل اور تکمیل ایمان اور علو درجت و مرتبت کی دلیل بنائی گئی ہے۔ اور قرآن مجید میں آیت مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی جزئی نیست کے، یعنی اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ یعنی یہی چاہتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ وہ کیا چاہتا ہے رب تعالیٰ؟ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو، اے نبی کے اہل و اولاد، سنو، تم کو خوب خوب پاک صاف ستھرا کر دینا چاہتا ہے۔ یعنی خدا جسے پاک کرنا چاہے، خدا جسے صاف و ستھرا کرنا چاہے، وہ ہستیاں اہل بیت اطہار کی ہیں۔ اہل بیت کو خدا پاک کر دیتا ہے، اہل بیت کو خدا نے پاک فرمایا ہے، کوئی اور ہم نے اور آپ نے اس کو پاک قرار دیا ہے؟ نہیں، وہ پاک ہستیاں، انہیں کہا جاتا ہے پنج تن پاک جو کہا جاتا ہے۔ پنج تن پاک کا یہ محاورہ بہت مشہور ہے، یہ بولی بہت بولی جاتی ہے۔ آخر پنج تن پاک سے مراد کون ہوتے ہیں؟ پنج تن پاک جو کہا جاتا ہے، اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے وقت پر، نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جن نفوس قدسیہ کو اس آیت کے خاص برکت میں شامل رکھا، خاص تطہیر میں شامل رکھا، زبان سے عمل سے سرکار نے جس کے لیے طہارت کی دعا فرمائی، وہ نفوس قدسیہ ہیں۔ ایک تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، دوسرے حضرت مولا علی ہیں، تیسرے حضرت خاتون جنت ہیں، چوتھے حضرت امام حسن ہیں، پانچویں حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے پاکی کے لیے، جن کے پاک ہونے کے بیان کے لیے قرآن کی آیت کو اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج بھی پنج تن پاک کہا جاتا ہے۔ جب بھی پنج تن پاک کہا جاتا ہے، انہی ہستیوں کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے، اور یہی ہستیاں ہیں جو حقیقت میں پنج تن پاک ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو ہے ہی، اور آپ کے طفیل میں آپ کی قرابت داری کی بنیاد پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی عطا فرمائی، بالخصوص وہ یہ ہستیاں ہیں۔ آیت مبارکہ، اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے متعلق سے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ طبرانی شریف میں یہ حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے۔ طبرانی شریف میں یہ حدیث مبارکہ روایت کی گئی، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آیت مبارکہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، کن لوگوں کے بارے میں یہ آیت مبارکہ بالخصوص نازل ہوئی؟ نزلت فی خمسۃ، فرماتے 5 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، 5 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے اول شخصیت، اول ذات پاک ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، پھر حضرت مولا علی کی ذات ہے، پھر حضرت خاتون جنت کی ذات ہے، پھر امام حسن کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذات مبارکہ ہے۔ فرماتے نزلت فی خمسۃ فی رسول اللہ وعلی وفاطمہ والحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے حق میں خاص طور سے نازل ہوئے، اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تمہیں صرف اور صرف پاک اور صاف ستھرا ہی کرنا چاہتا ہے، کچھ دوسرا اس کے علاوہ نہیں چاہتا۔ اللہ یہی چاہتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، بلکہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک اور صاف ستھرا کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے اب یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی
تو یہ آیت مبارکہ کے متعلق سے جو ہے روایت میں دو روایتیں ملتی ہیں، اور ایک روایت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتی ہے، اور ایک روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، جلوہ فرما تھے، آیت مبارکہ نازل ہوئی، آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب روایتوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آیت کا نزول جب ہوا، سرکار اس وقت پر حضرت بی بی ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، تو اس وقت پر بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دعا یا کلمات کا اور چادر میں شامل کرنے کا عمل ثابت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مقام پر بھی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں بھی یہی عمل دہرانے کا عمل ثابت ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ ایسا عمل ہوا ہے نہیں، بلکہ سرکار نے کئی مرتبہ ایسا کر کے لوگوں کو ان کی اہمیت کو خوب اجاگر کر کے بتایا کہ سنو، یہ ہستیاں وہ ہیں جن کے پاکی کے حق میں قرآن نے آیت تطہیر کو نازل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت پر حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، بات کیا ہوتی ہے، حضرت امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ روایت کیا ہے؟ عن عمر بن ابی سلمہ ربیب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، جب حضرت عمر ابن ابی سلمہ ربیب النبی یعنی رسول اللہ کے پروردہ جن کو رسول اللہ نے پالا تھا، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں تھے؟ فی بیت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فدعا فاطمہ وحسنا وحسینا فجل لهم بکساء وعلی خلف ظہری فجل له بکساء ثم قال اللهم هؤلاء اہل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا۔ قالت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها وانا معهم یا نبی اللہ، قال انت على مکانک وانت على خیر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو سرکار نے حضرت بی بی خاتون جنت کو بلا لیا، سبحان اللہ، اور پھر حضرت امام حسن کو بلا لیا، امام حسین کو بلا لیا۔ اس وقت پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، وہ چادر اوڑھے ہوئے تھے تو اس چادر کے اندر میں حضرت خاتون جنت کو شامل فرما لیا، پھر امام حسن اور امام حسین کو شامل فرما لیا۔ سرکار کے پیٹھ کی طرف حضرت مولا علی تشریف فرما تھے، سرکار نے ان کو بھی چادر کے اندر شامل فرما لیا۔ اسی لیے ان کو اہل قصہ اہل عبا کہا جاتا ہے، یعنی چادر والی ہستیاں جن کو کہا جاتا ہے، یہی وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کو کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ بے شک سرکار کے ازواج بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں، ہم اہل سنت کے نزدیک سرکار کے ازواج بھی شامل ہیں، بے شک الحمدللہ، ہمیں اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر بالخصوص جن ہستیوں کے حق میں یہاں پر خصوصاً سے جس کے اہتمام ہوا تھا، بارگاہ رب العالمین سے اور بارگاہ رحمت للعالمین سے، وہ چار ہستیاں ہیں، ایک حضرت مولا علی، دوسرے خاتون جنت، تیسرے امام حسن، چوتھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ میں رسول اللہ خود بخود تشریف فرما ہے، بنفس نفیس تشریف فرما ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو اڑا دیا، اور صرف چادر کو نہیں اڑایا بلکہ یہ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ ان سے ہر گندگی کو دور فرما دے اور انہیں خوب پاک صاف ستھرا فرما دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے
یہ میری اہل بیت ہیں، اور ان سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے، ہر گندگی کو دور فرما دے، انہیں خوب خوب پاک صاف و ستھرا فرما دے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی جگہ پر رہو، یعنی چادر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر تمہیں بھی اس آیت کا حصہ ضرور ہے کہ تم بھی میری اہل بیت میں سے ہو، اس آیت کا حصہ تمہارے لیے بھی ہے، بے شک تمہیں بھی یہ برکتیں مل رہی ہیں، بالخصوص ان کو عطا ہو رہی ہیں، بالعموم تم کو ان میں برکتیں ضرور مل رہی ہیں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم بہتر مقام پر فائز ہو، یعنی امہات کے مقام پر تمہیں فائز کر دیا گیا ہے، ام المومنین کے مقام پر آپ فائز ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت علی خیر، فرمایا کہ آپ خیر پر ہیں، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بہت بہتر مقام پر رکھا ہے، یعنی رسول اللہ کی زوجہ بنا کر کے اللہ نے رکھا ہے۔ یہ بہت اونچا مقام ہے، بہت بلند و بالا مقام ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ پنجتن پاک بالخصوص اس آیت مبارکہ کے شان نزول پر رسول اللہ نے جو عمل فرمایا اور چادر میں جن کو شامل رکھا ان ہستیوں کو بالخصوص بولا جاتا ہے، یعنی پنجتن پاک سے مراد وہ ہستیاں جن کے حق میں قرآن کی آیت اتری اور رسول اللہ نے جن کو چادر میں شامل رکھا اور جن کے پاکی کی دعا رسول اللہ نے فرمائی، وہ ہستیاں، اسی لیے انہیں پاک پانچ تن کہا جاتا ہے۔ پنج تن پاک مطلب پانچ تن جو پاک ہیں ان کا ذکر کہا جاتا ہے۔ کیوں ہیں یہ پنج تن پاک؟ ایسے ہی بول دیا جاتا ہے کیا ضرورت ہے پنج تن پاک؟ ارے بھائی ہم نے تھوڑی اس کو شروع کیا ہے، اس کا تو شروع کرنے والا اللہ کا رسول ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیات کو نازل فرمایا اور اللہ کے رسول نے چادر میں اہل بیت کو شامل فرما کر کے پاک تن ہونے کا اعلان فرما دیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں پنج تن پاک کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر جب بھی پنج تن پاک سرکار کا ذکر ہوتا ہے تو ان نفوس قدسیہ کو ایک پانچ تنوں کا ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ، حضرت مولا علی خاتون جنت، امام حسن و امام حسین، اسی آیت مبارکہ اور سرکار کے اس عمل خاص کی طرف نسبت رکھتے ہوئے لوگوں نے اس سے برکت کی امید رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھتے ہوئے اس عمل کو جاری رکھا۔ یہ آج کا نہیں، سینکڑوں برس سے، صدیوں سے یہاں پر چلا آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ، یعنی سینکڑوں برس ہو چکے ہیں، سینکڑوں برس ہو چکے ہیں، مگر یہ حق ہمیشہ سلامت ہے، قائم ہے اور قیامت تک کے قائم رہنے والا۔ جب بھی اہل قصہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، پنج تن پاک کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ حدیث اور آیت گواہی دے گی کہ وہ رسول اللہ، مولا علی خاتون جنت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان، رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ اے اللہ فطہرہم تطہیرا، اے اللہ انہیں خوب خوب پاک صاف ستھرا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اے اللہ انہیں خوب خوب پاک صاف ستھرا فرما دے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس حدیث مبارکہ کی روایت فرمانے والی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب سنیں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی رضی اللہ عنہ فادخلہ ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطہركم تطہیرا۔ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ صدیقہ کائنات حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صبح اپنے کمرے سے باہر تشریف لے جاتے ہیں کہ آپ چادر اوڑھے ہوئے ہیں کہ اچانک حضرت امام حسن مجتبیٰ تشریف لاتے ہیں۔ رسول اللہ نے انہیں چادر میں شامل فرما لیا۔ جب بڑے بھائی رسول اللہ کی چادر میں چھپ گئے تو چھوٹے بھائی امام حسین بھی دوڑتے ہوئے آئے، وہ بھی چادر میں شامل ہو گئے۔
اب پھر حضرت خاتون جنت تشریف لائیں تو رسول اللہ نے ان کو بھی چادر میں شامل فرما لیا۔ پھر حضرت مولا علی فاتح خیبر شیر خدا مولا المسلمین والمسلمات تشریف لائے، رسول اللہ نے ان کو بھی چادر میں شامل فرما لیا۔ اور سرکار فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ تم سے یہی چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دیا جائے۔ رسول اللہ نے انہیں بتا دیا گویا کہ تم سے اللہ تعالیٰ ضرور پاکی چاہتا ہے، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ ضرور پاک کرنے والا ہے۔ چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں پاک فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں پاک کر دیا ہے وہ قیامت تک کے پاک ہی رہنے والے ہیں، وہ ان کی طرف انگلی اٹھانے والے ناپاک ہو کے دنیا سے مٹ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ بھئی جو ان کی طرف انگلی اٹھانے والے ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے۔ صحاح ستہ میں حدیث آ جاتی ہے، جب ہم صحاح ستہ سے ہٹ کر کے کسی اور مسند یا مصنف کی حدیث پیش کرتے ہیں تو بولتے بھائی صحاح ستہ سے حدیث دیا کرو، یہ کیا ہے ادھر ادھر گھومنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب صحاح ستہ سے بھی پیش کر دیا جاتا ہے تو دیکھنا پڑے گا حدیث کے راوی کون ہیں، یعنی ساری احتیاط جب حضرات اہل بیت کی بات آتی ہے تبھی یاد آ جاتی ہے، اور جب حضرات اہل بیت سے ہٹ کر کے کسی اور کا معاملہ ہوتا ہے تو ساری احتیاط بالائے طاق ہوتی ہے، بس سنانے کا کام ہوتا ہے، بتانے کا کام ہوتا ہے۔ بے شک ضعیف حدیث اگرچہ ہے وہ باب فضائل میں قبول ہے تو صرف ایک ہی طبقے کے لیے کیوں ہے، وہ ہر طبقے کے لیے، یعنی خواہ وہ صحابہ ہوں خواہ وہ اہل بیت ہوں، ہر ایک کے حق میں مقبول ہے۔ صحابہ کے حق میں مقبول رکھنا، اہل بیت کے حق میں مقبول نہیں رکھنا، یہ دیانت داری نہیں ہے، یہ بد دیانتی ہے، یہ دھوکہ دینا ہے، من مانی کرنا ہے شریعت میں۔ یہ من مانی کسی کی کرنے سے شریعت میں فرق نہیں آتا ہے، اللہ خود شریعت کی حفاظت کرنے والا ہے اور قیامت تک کہ اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا قال لعلی، علی حضرت مولا علی سے فرمایا وفاطمہ والحسن والحسین، اے حضرت مولا علی سے، حضرت خاتون جنت سے، حضرت امام حسن سے، امام حسین سے فرمایا انا حرب لمن حاربتم مسلم لمن سالمتم، فرمایا میں اس سے جنگ کروں گا جس سے تم جنگ کرو گے، میری جنگ اس سے چھڑ چکی ہے جس سے تمہاری جنگ ہے، اور جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا میں اس کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوں، جو تمہارے ساتھ سلامتی کرے گا میں اس کے ساتھ سلامتی کرنے والا ہوں۔ آیت مبارکہ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پھر حضرت بی بی عائشہ کی بھی روایت ہوئی، اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یمر بباب فاطمة 6 اشہر اذا خرج الى صلاة الفجر یقول الصلاة یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، اور امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کم و بیش 6 مہینے تک کا مسلسل رسول اللہ کا یہ مشاہدہ دیکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی حضرت خاتون جنت کے دروازے سے گزرتے آواز لگاتے نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ فجر کے لیے جب آپ مسجد تشریف لے جاتے آپ آواز دیتے اے میری بیٹی نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اٹھو، پاکی تم سے تمہارا رب ہر ناپاکی کو دور کر دینا چاہتا ہے۔ آیت کو پڑھ کر کے سناتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والو خدا تم کو خوب پاک صاف ستھرا کر دینا چاہتا ہے۔ یہ بار بار سنانا کیا بتاتا ہے؟ پنجتن پاک کون ہیں اس کی پہچان کرانا مقصود ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آگے ارشاد فرماتے ہیں امام ترمذی سے
ایک اور یہی روایت ہے جسے حضرت امام ترمذی نے بھی روایت فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چاروں شخصیتوں کو اپنے ساتھ چادر میں شامل فرما لیا۔ اور پھر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ان روایتوں کا بیان ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اتنے لوگوں نے اس کو روایت فرمایا ہے، مختلف حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، تو پتہ کیا چلتا ہے کہ بھئی یہ بات قابل قبول مانے جانے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک مانے جانے والی بات ہے، نہیں ماننے والا وہ اپنا ٹھکانہ جانے، وہ کہاں اپنا ٹھکانہ بنائے گا۔ مگر ہم تو ماننے والے ہیں، اللہ کا کلام بھی ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کا کلام بھی ماننے والے ہیں۔ جن محدثین نے امانت کے ساتھ یہ چیز دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچایا، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ عظیم نعمتوں کو ہم تک کے پہنچایا، کہ جس کو پڑھ کر کے سن کر کے ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور اپنے دل کے میل کو صاف ستھرا کرتے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیان فرمانا اور ان کو چادر میں شامل فرما لینا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت مولا علی، حضرت خاتون جنت، حضرت امام حسن و امام حسین کا مقام محبت، مقام قرب بہت بلند و بالا ہے۔ آپ ان سے بے حد محبت فرماتے ہیں، آپ ان سے بے حد محبت فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہاں تو دیکھیں ایک جگہ چادر کو اڑھا لیا، اپنے آنگ پر جو اوڑھی ہوئی چادر ہے اس کو آپ نے اپنے اس چادر اوڑھی ہوئی چادر میں ان کو شامل فرما لیا۔ مگر ایک اور بھی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا انداز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے، امام طبرانی نے اس کو روایت فرمایا ہے، فرماتے ہیں انہ دخل علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقد بسط شملتن، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ایک چادر بچھی ہوئی ان کے انتظار میں تشریف فرما، یعنی چادر بچھی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، یا کہ وہ چادر بھی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ رسول اللہ ان کو بلانے ہی والے ہیں، وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہو گئے، فجلس علیہا ہوا وفاطمۃ وعلی والحسن والحسین، سرکار پہلے سے چادر پر تشریف فرما ہے، پھر حضرت علی اس پر تشریف فرما ہوئے، سرکار نے ان کو بیٹھایا، پھر حضرت خاتون جنت کو بلایا، ان کو بیٹھایا، حضرت امام حسن کو بلایا، ان کو بیٹھایا، امام حسین کو بلایا، ان کو بیٹھایا۔ ثم اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمجامعہ فعقد علیہم ثم قال اللہم ارض عنہم کما انا عنہم راضی، فرماتے ہیں کہ اے اللہ، سرکار نے چادر کو بچھایا، چادر میں ان کو بیٹھایا، پھر چادر کے کونوں کو اٹھا کر کے گانٹھ باندھ دی، گویا کہ سرکار نے اس چادر میں ان کو شامل رکھ کے محفوظ فرما دیا اور اعلان فرمایا، دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں اے اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا جیسے میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا محمد کی رضا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، حدیث میں آیا ہے کہ اے میرے حبیب، تمام عالم میری رضا کے طلبگار ہیں، میں تمہاری رضا کا خیال کرنے والا ہوں، میں تمہاری رضا کا لحاظ کرنے والا ہوں، یعنی تم جس پر راضی میں اس پر راضی، تم جس سے راضی میں اس سے راضی، تم جس سے ناراض میں اس سے ناراض۔ یہ اللہ رب العزت کا اعلان ہمیں بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے لیے بڑی عظمت ہے، بڑی نعمت ہے، بڑی رفعت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت پر جو کلام آپ نے ارشاد فرمایا وہ کلام کیا ہے؟ فرماتے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان آخر ما تکلم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اخلفونی فی اہل بیتی، رواہ الطبرانی، امام طبرانی نے سے روایت فرمایا، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ارشاد فرماتے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس وقت پر آپ نے آخری جو کلام فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ میری اہل بیت میں مجھ کو تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہے کہ میری اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو، ان کی محبت میری محبت ہے، ان کو راضی کرنا مجھ کو راضی کرنا ہے، وہ راضی تو میں تم سے راضی، میں تم سے راضی تو رب تم سے راضی۔ یہ اعلان فرما دیا گیا، یہ بتا دیا گیا کہ رسول اللہ نے لوگوں کو بتایا، بارہا خطبات ارشاد فرمائے، بارہا اعلان فرمایا کہ میری اہل بیت کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو میری اہل بیت کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے والا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب قیامت کا بھی دن ہوگا تو جو شفاعت ہوگی تو کیسے شفاعت ہوگی؟ شفاعت کس سے شروع رسول اللہ فرمائیں گے؟ رسول اللہ کی شفاعت شروع ہوگی تو کیسے شروع ہوگی؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول من اشفع له من امتی اہل بیتی ثم الاقرب من القریش ثم الانصار ثم من آمن بی واتبعنی من الیمن ثم سائر العرب ثم الاعاجم واول من اشفع له اولو الفضل۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان کہ سنیں، قیامت کے دن سب سے پہلے جو میں شفاعت کروں گا وہ میری اہل بیت کی شفاعت کرنے والا ہوں، اور پھر قریش میں سے جو میری اہل بیت کے بعد جو میرے قریب ہیں میں ان کی شفاعت کرنے والا ہوں، پھر انصار صحابہ کی شفاعت کرنے والا ہوں، اس کے بعد وہ صحابہ جو یمن سے مجھ پر ایمان لا کر کے آئے ہیں ان کی شفاعت کرنے والا ہوں، اس کے بعد تمام عرب کے مومنوں کی شفاعت کرنے والا ہوں، اس کے بعد عجم کے لوگوں کی شفاعت کرنے والا ہوں، اور میں جس کی شفاعت سب سے پہلے کروں گا وہ بڑے ہی فضل والے اللہ نے انہیں بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت ہو جانا یہ بڑا عظیم فضل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت مصطفیٰ کے اعتبار سے جو انہیں بخشا ہے۔ یہ ایسا خصوصی فضیلت والا فضل والا مقام ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ اہل بیت کے خصائص ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں حاصل ہیں۔ حضرت اب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابی برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا ينعقد قدم عبد حتى يسأل عن اربعۃ۔ اب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن حضرت ابی برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ایک حدیث مبارکہ کو ارشاد فرمایا، اسے بھی امام طبرانی نے روایت فرمایا۔ اب روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ اس سے پہلے ہم سوچیں کہ قیامت کے دن کا حال کیا ہوگا۔ کوئی آدمی اپنے ٹھکانے پر ہوگا، کوئی آدمی سکون پر ہوگا، سوائے اللہ کے محبوب اور خاص بندوں کے۔ ہم جیسے آپ جیسے عام بندوں کا حال کیا ہوگا؟ نہ ہمارے قدم صحیح ٹھکانے پر جمع ہوں گے، نہ ہم صحیح ٹھکانے پر جمع ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، نہ جانے کیسا اس وقت کا حال ہوگا۔ خدا اس کے حبیب کے صدقے میں کرم فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے گا، مگر حال تو اس وقت کا بڑا برا حال ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہ سنیں، لا ينعقد قدم عبد حتى يسأل عن اربعۃ، کسی انسان کے قدم کو استقامت اس وقت تک نہیں دی جائے گی قیامت کے دن جب تک کہ 4 چیزوں کے متعلق سے اس سے سوال نہیں کر لیا جاتا۔ اب اسے سکون سے ٹھہرنا بھی نصیب ہونا ہے تو 4 چیزوں کا جواب اسے دینا ہے۔ سکون سے حشر کے دن کھڑے ہونا بھی اگر نصیب ہو جانا ہے تو 4 چیزوں کا جواب اسے دینا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ عن جسدہ فیما ابلاہ وعمرہ فیما افناہ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بدن کو اس نے کس حال میں رکھا، کیا نیکی میں رکھا کہ گناہوں میں ڈال رکھا، کیا نیکی میں رکھا یا گناہوں میں ڈال رکھا۔ اللہ کی رضا کے لیے مشقت ریاضت مجاہدے سے گزار کر کے بدن کو آزمائش سے گزار کر کے کامیابی کی منزل کی طرف بڑھا یا ایسے ہی گناہوں کی طرف بڑھتا رہا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کی عمر کے متعلق سے پوچھا جائے گا، وہ عمر جو اس نے گزاری ہے کس حال میں گنوائی ہے، کیا گناہوں میں گنوائی ہے کیا نیکیوں میں گنوائی ہے۔
عمر تو گزر چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہر انسان کی اوسطاً عمر 60-70 سال اوسطاً عمر ہے، تو اس میں سے 10-15 سال کی عمر تو بچپن کی گزر جاتی ہے۔ 13-14 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہوتا ہے، تو ہم اگر 13 سال بھی اگر بچپن کا مان کے چلیں تو 13 سال وہ اس کے جو غفلت میں گزر گئے، اس میں سے آدھے تو نادانی میں گزر گئے۔ جب عقل سمجھ شعور کو پہنچے تو بچے بنے رہے۔ اب اس کے بعد حال کیا ہوتا ہے بچوں کا؟ جیسے جیسے وہ جوانی کی طرف، بلوغ کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس عمر سے لے کر کے 30 سال تک کی عمر کے درمیان ان کے قدم ایک جگہ ٹھہرتے نہیں ہیں۔ کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے تو کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے، کبھی وہ برائی تو کبھی وہ گناہ، تو کبھی وہ تو کبھی وہ تو کبھی وہ، انسان کے قدم بہکتے رہتے ہیں، ڈگمگاتے رہتے ہیں۔ جب 30 کے بعد اس کی عمر آگے بڑھنے لگتی ہے تو شادی ہو چکی ہوتی ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری اس پر لگ جاتی ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے اس سے زیادہ کی عمر آگے گزر جاتی ہے۔ جب 50-55 سال کی عمر اس کی گزر جاتی ہے، اس کے بعد اسے خیال آتا ہے، مسجد کے دروازے کا ہوش آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے عبادتوں کا خیال آتا ہے، اب بڑا عبادت گزار بن جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ جو 5-10 سال کے اس کی جو زندگی بچی ہوئی ہے، وہ 5-10 سال میں آدھا حصہ تو راتوں میں گزر جائے گا۔ 10 سال بھی ہیں تو 5 سال ہی اسے ملیں گے۔ یہ 5 سال میں وہ جو 55 سال اس نے گنوایا ہے، کیسے اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے؟ کیسے اس کی جگہ کو جو نقصان ہوا ہے پورا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے، یہ سوال ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک خیال رکھنا چاہیے، نہ بچپن، نہ جوانی، نہ بڑھاپا، ہر حال میں ہمیں خدا کی عبادت میں راغب رہنا چاہیے، اس کی طرف اپنے آپ کو راغب رکھنا ہے، گناہوں سے ہر حال میں اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک تو اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا آرام سے اے سی میں سلاتا تھا یا عبادت کے لیے اٹھاتا بھی تھا، اٹھتا بھی تھا، عبادت بھی کرتا تھا، کیا روزے بھی رکھتا تھا، کیا نہیں رکھتا تھا، کیا مشقتیں اٹھاتا تھا کہ نہیں اٹھاتا تھا خدا کی رضا کے لیے، یا ایسے ہی دنیا میں آرام سے اس کو پالتا رہا؟ یہ سارے سوال ہوں گے۔ اس کے بدن کے بارے میں سوال ہوگا، پھر اس کے عمر کے بارے میں سوال ہوگا، اس نے کیسے اس کو گزارا، پھر اس کے بعد میں وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اور پھر اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے اس کو حاصل کیا، کہاں اس کو اس نے خرچ کیا۔ حاصل کرنے کا بھی سوال، خرچ کرنے کا بھی سوال ہوگا۔ اب حاصل کرنے کا حال تو معاذ اللہ ہمارے علاقوں کے اندر اس قدر برا ہوتا چلا جا رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز ہی باقی نہیں رہی۔ بیاج پر پیسہ لینا، بیاج پر پیسہ دینا، گویا کہ گناہ ہونے کا تصور ہی لوگوں کے ذہن و فکر سے ختم ہو گیا ہے معاذ اللہ۔ یاد رکھیں، بیاج کا لین دین یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مجبور انسان کے لیے مجبوری کی حالت میں مجبوری کو پورا کرنے کی حد تک کے کچھ رخصت ملتی ہے، مگر شوخیہ طور پر لوگ جو لینے کی عادت بنا لیے ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز پر وہ قرض سود پر لیتے ہیں، سود پر مسلمان کو دینے والا ہو جاتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سود لے رہا ہوتا ہے۔ یہ حرام مال جو لیا گیا ہے، اسے کھایا گیا ہے، کھلایا گیا ہے، اس کا جواب کیا دے سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ لہٰذا سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ سوال بھی ہونے والا ہے، اس وقت پر کیا جواب دیا جائے گا، اس کا لحاظ کر کے آج حرام سے دور ہو جانا ہے، حلال سے اپنا رشتہ جوڑ لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہو گئیں۔ اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کو کیسے رکھا، دوسرا اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کو کیسے گزارا، تیسرا اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کو کیسے حاصل کیا اور کہاں اس کو ضائع کیا۔ اب بچے کیا کرتے ہیں، آج کل ایک نیا شبکہ شروع ہو گیا، فون آ گیا ہے، بچے ماں باپ سے لڑتے ہیں، فون دلا دیتے ہیں، اس کے اوپر جوا کھیلا جا رہا ہے، نہ جانے کیسے کیسے اس کے اندر ایپ آ گئے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے اس کے اندر برائی کی طرف لے جانے والے راستے نکل چکے ہیں۔ ماں باپ تو بچوں کا خیال کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کے فون پر، ان کے استعمال پر نظر رکھنا چاہیے، انہیں اللہ کا خوف دلانا چاہیے، آخرت کی یاد دلانا چاہیے، تاکہ گناہ سے اور گندی چیز سے اپنی نظروں کو بچے بچا کے رکھ سکیں، گناہ میں گر نہ سکیں۔ پیسے کے لالچ میں چونکہ بچے بچپن سے ماں باپ کو پیسہ 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 کرنے والا دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کے ذہن میں بھی یہ خیال آ جاتا ہے کہ بھی ہمیں بھی پیسہ کمانا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کدھر سے جا رہا ہے۔ ماں باپ تمیز چھوڑ دیے ہیں تو بچے بھی وہ تمیز چھوڑ دینے والے ہوتے ہیں۔
ہیں۔ یاد رکھیں، حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہوئے حلال لقمہ آپ اگرچہ آدھا پیٹ اپنے بچوں کو کھلائیں گے، وہ بچے کبھی آپ کے ساتھ بے وفائی کرنے والے نہیں ہوں گے، کبھی آپ کے ساتھ ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے، کبھی آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے حرام بیاج وغیرہ لے کر کے کھلایا ہے، بیاج کے پیسے سے ان کے اوپر پروان چڑھایا ہے، تو وہ بھی آپ پر بے رحم ہوں گے۔ آپ کو آخر وقت میں ایسا ستایا جائے گا کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی تو ہونی ہی ہوتی ہے۔ نوجوانوں کے اندر ایک شبوقہ بن گیا ہے کہ وہ کھیلنے لگ گئے ہیں معاذ اللہ گناہ کو، اور بیٹنگز لگانے لگ چکے ہیں، جوا کھیلنے لگ گئے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں پیسے اس میں ضائع کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جب اس کو چکا نہ سکے تو ان بچوں نے اپنے آپ کو سوسائڈ کر کے، پھانسی لگا کر کے، یا اب خودکشی کر کے وہ دنیا سے تو چلے گئے مگر دوہرا گناہ اپنے ساتھ لے کر کے گئے۔ اور ماں باپ نے نظر نہیں رکھا ان پر، ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے۔ تربیت میں کمی کی گئی، اس وجہ سے ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے۔ وہ تنہا گنہگار نہیں ہے، ماں باپ بھی برابر شامل ہیں۔ ماں باپ کے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں انگارہ رکھنا پسند کرتے ہیں؟ نہیں پسند کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے انہیں گناہ سیکھنے سے روکنا چاہیے۔ آپ ڈرا کے گناہ سے نہیں روک سکتے، اپنے مار سے نہیں ڈرا سکتے ہیں۔ اللہ کا ڈر خود اپنے دل میں پیدا کریں، خود اللہ سے ڈریں۔ آپ کو اللہ سے ڈرتا ہوا آپ کے بچے دیکھیں گے، وہ بھی اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا جانے کا بیان فرماتے ہیں، ان میں سے 3 چیزیں ہو گئیں۔ انسان کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور انسان کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اس کے بعد میں چوتھا جو سبب ہے جو ہر مومن کو جواب دینا ہے، ہر ایک کو جواب دینا ہے، یاد رکھیں ہر ایک کو اس کا جواب دینا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے وعن حب اہل البیت، فرماتے ہیں میری اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال قیامت میں کیا جائے گا، اور اگر اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں ہے تو ان 3 چیزوں میں پاس ہو بھی جائے گا تو اس کے قدم جم نہیں سکتے ہیں، یعنی اس پر رحمت نہیں ہونے والی ہے اور اس کے لیے عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ اور جو میری اہل بیت کی محبت میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرما دیتا ہے۔ اب صحابہ نے فرمایا فقیل یا رسول اللہ فما علامت حبکم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ آپ کی محبت، آپ کے اہل بیت کی محبت کی علامت کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت مولا علی ان کے بازو ہی تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ نے ان کے کاندھے پر اپنے ہاتھ مبارک کو مارا اور فرمایا اس کی علامت یہ علی ہے، جو ان سے محبت کرے گا وہ ہم سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اب لوگوں کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، اہل بیت کے نام لیتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو بھئی اہل بیت اہل بیت اہل بیت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے ان کے دروازے سے ہماری روزی روٹی لگا رکھی ہے۔ بھئی ایک دروازے پر پلنے والا گلی کا کتا بھی اسی دروازے پر نگاہیں تکتے رکھتا ہے جس دروازے سے اسے روٹی کے ٹکڑے دیے جاتے ہیں۔ ہم تو اہل بیت کا صدقہ ہی کھاتے ہیں تو انہی کے دروازوں پر نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ امور تکوینیہ تو اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہیں، اور ہماری ساری مشکلیں جو پریشانیاں ہیں وہ تو انہی کے دروازے سے حل ہونی ہے۔ جیسے ایک کتے کو جس دروازے سے روٹی کا ٹکڑا ملتا ہے وہ اس طرف نظر جمائے بیٹھا رہتا ہے، ویسے ہی ہم علماء نے اہل بیت کے دروازے پر نظر جمائے بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے صدقہ دلانے والے ہیں، ان کے صدقے میں خدا ہم پر نعمتوں کو نازل فرمانے والا۔ اب اہل بیت کے ناموں میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی ہے، اہل بیت کے ناموں میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی ہے، جو ان کے نام لے لیتا ہے اسے شفا عطا فرما دی جاتی ہے۔ اب بولیں گے کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو مان لیں اگر آپ کے کڈنی میں اسٹون آ گیا اور آپ نے ڈاکٹر کے پاس گئے یا طبیب کے پاس گئے، حکیم کے پاس گئے، دوائی کھائے اور اسٹون چلا گیا، تو اب ڈاکٹر جو سرجری کر کے نکالنے والا ہے وہ بولے کہ یہ کیسے جا سکتا ہے بغیر سرجری کے، تو تجھ کو تھوڑی سمجھ میں آنے والا ہے، وہ تو اسے سمجھ میں آئے گا جس نے دوا کو کھایا ہے، شفا کو پایا ہے۔
جو دوا کھانے والا ہے، شفا پانے والا ہے، اس کو پتا ہے یہی حال ہمارا ہے۔ ہم دامنوں کو پھیلاتے ہیں، وہ ہمارے دامن بھرتے ہیں۔ وہ دینے والے ہیں، ہم لینے والے ہیں۔ یہ ان کو پتا ہے، یہ ہم کو پتا ہے کیا نعمتیں ملی، کیا نعمتیں عطا فرمائی گئی۔ حضرت عبدالسلام ابن ابی صالح ابی صلد حروی سے عن علی ابن موسیٰ رضا۔ اب یہ سند سنیں، یہ حدیث محدثین فرماتے ہیں یہ سند اگر عشق و محبت میں ڈوب کر کے اللہ کی رحمت پر نظر رکھے ہوئے اس کی بارگاہ میں ان ناموں کا وسیلہ بنا کر کے اگر پڑھ لیا جائے، سند یعنی یہ نام ہیں، اہل بیت کے نام ہیں، ان ناموں کو پڑھ لیا جائے تو دیوانہ بھی عقل والا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہماری حالت کو ہم جانیں کہ ہم نے دل میں کتنا عشق ان کا بسایا۔ جنہوں نے بسایا ہے انہوں نے آزمایا ہے، شفا کو پایا ہے، انہیں پتا ہے۔ ہم نے آزمایا نہیں، ہم نے عشق کو بسایا نہیں، تو یہ ہمارا المیہ ہے۔ جنہوں نے پایا وہ تو انہی کا گن گانے والے ہیں۔ امام ابن ماجہ صحاح ستہ کے جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں سے ایک عظیم کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس کے روایتوں میں یہ حدیث ملتی ہے۔ امام طبرانی نے روایت فرمایا ہے، امام بیہقی نے روایت فرمایا ہے۔ روایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں عن علی ابن موسیٰ رضا عن ابیہ عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن علی ابن الحسین عن ابیہ عن علی ابن ابی طالب۔ یہ نام ہے کہاں سے؟ عن علی ابن موسیٰ رضا عن ابیہ عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن علی ابن الحسین عن ابیہ علی ابن طالب۔ یہ نام حضرت امام موسیٰ رضا سے لے کر کے مولا علی تک کے جو نام ہیں، یہ نام اگر کسی دیوانے پر پڑھ دیا جائے تو دیوانہ عقل والا بنا دیا جائے، وہ ہوش والا بنا دیا جائے۔ یہ کون فرماتے؟ امام ابن ماجہ فرماتے ہیں۔ اب آنکھوں پر پٹی پڑ جاتی ہے، اب عیب ڈھونڈنے کی عادت بن گئی ہے لوگوں کو، عیب ڈھونڈا جانا ہے، عیب ڈھونڈا جانا ہے۔ عیب کے لیے اب جستجو کر رہے ہیں، کیا مل رہا ہے اس کے بارے میں، کیا مل رہا ہے اس کے بارے میں۔ ابن الجوزی نے اس حدیث کو موضوع کہہ دیا، ان کے کم علمی کی بنیاد پر کہا، یا غفلت کے بنیاد پر کہا، یا مسامحت کے بنیاد پر کہا، یا ان کی طرف سے گھٹا دیا بڑھا دیا گیا، اللہ جانے، ہمیں اس کا علم نہیں۔ مگر مان لے انہوں نے ایک کلام کر ہی لیا ہے، اس کلام کو ان کی طرف جو منسوب ہونا ہے اس کو منسوب درست مان بھی لیں، تو ابن جوزی کا وہ درجہ نہیں ہے جو امام سیوطی کا علم حدیث میں اللہ نے درجہ عطا فرمایا، اور امام ابن معین کا وہ درجہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ ابن جوزی کو وہ درجہ نہیں ہے۔ امام سیوطی اور امام ابن معین کو جو درجہ حاصل ہے علم حدیث میں وہ ابن جوزی کو حاصل نہیں ہے۔ ابن جوزی نے کہا تو ان کی بات کا ان اولی العزم محدثین ائمہ حدیث کے بیان کے آگے اس کا اعتبار نہیں۔ اب اس کے بارے میں علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کا قول نقل ان کے متعلق سے جب روایتیں موضوع ہونے کی گئی، آپ سے متعلق سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں قال السیوطی رحمہ اللہ والحق انہ لیس بموضوع، فرماتے ہیں حق بات تو یہی ہے کہ یہ حدیث جھوٹی نہیں ہے، موضوع حدیث نہیں ہے۔ یہ حدیث کے رجال پر بحث ہے، سند پر بحث ہے، حدیث کی عظمت پر بحث ہے، اس لیے اس حدیث پر موضوع ہونے کا کلام ہو رہا ہے کہ یہ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ ذکر آ رہا ہے۔ اہل بیت سے نہ جانے کیسی چڑ ان لوگوں کو آ گئی ہے کہ اہل بیت کے ناموں سے اس قدر چڑھتے ہیں معاذ اللہ، جہاں ان کا نام آ جاتا ہے وہاں گھٹانے بڑھانے کی کوششیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں جو ابو السلط کے بارے میں جو کہا گیا ہے ان کی وجہ سے جو اس حدیث کو موضوع ابن جوزی نے کہا ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ وثقہ ابن معین، فرماتے ہیں ابن معین علیہ الرحمٰن نے ان کی توثیق کی ہے، یعنی ان کو ثقہ راوی کہا ہے۔ پھر کہا وقال
لیس ممن یکذب، فرماتے ہیں کہ وہ ایسا شخص نہیں ہے جو جھوٹ بولنے والا ہے۔ اس کے علاوہ پھر امام سیوطی فرماتے ہیں کہ امام نسائی نے بھی ان سے حدیث کو روایت فرمایا، امام ابن ماجہ نے بھی روایت فرمایا، امام ابن معین نے بھی ان کی توثیق فرمائی، ثقہ فرمایا، اور دارقطنی نے بھی ثقہ فرمایا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے بھی انہیں فرمایا کہ اراہ صادقا، فرماتے ہیں کہ میں اس کو سچا جانتا ہوں حدیث کے روایت کرنے میں۔ سبحان اللہ، اتنے محدثین نے اسے روایت حدیث کے باب میں ثقہ جانا ہے، سچا جانا ہے۔ اب بات چونکہ اہل بیت کی محبت آ جاتی ہے تو نہیں سمجھ میں آنی ہے۔ ہم تو اس کو لینے والے ہیں جو دور سے ہمارے مطلب کو پورا کرنے والا، جو قریب سے آسانی سے مطلب کو تمہارے باطل کرنے اور حق کو اجاگر کرنے والا کلام ہے، اسے چھوڑ دینا ہے، بلکہ اپنی سمجھ میں جس کو ہم نے باطل سمجھ لیا ہے اس کی تائید میں بڑی دور سے ہمیں کچھ ملنا چاہیے، اور اس دور سے اس کو لا کر کے ہم بتائیں دیکھو انہوں نے موضوع کہا ہے۔ موضوع حدیث بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اعتبار ان کا ہوتا ہے جن کے بول کا اعتبار علم حدیث میں رکھا گیا ہے۔ وہ کبار محدثین، خاتم الحفاظ جنہیں کہا گیا ہے، امام سیوطی کی شان ہے، وہ حدیث کو فرما رہے ہیں کہ بھئی سچ بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث جھوٹی موضوع نہیں ہے۔ اب وہ تو روایت کے اعتبار سے ہو گیا، برکت کے اعتبار سے دیکھیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ سند کو دیوانے پر پڑھا جاتا ہے تو دیوانے کو شفا عطا فرما دی جاتی ہے۔ یہ الفاظ کو ابن ماجہ نے نقل فرمایا ہے، سنن ابن ماجہ میں الفاظ ہیں۔ یہ روایت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کو ہمارے لیے اللہ نے برکت کا، شفا کا ذریعہ بنایا۔ جہاں سے برکت ملتی ہے وہاں ہی دامن تو پھیلائیں گے۔ ہم اپنی جھولی کو امام حسین کے آگے پھیلانے والے ہیں، یزید و ابن زیاد کے آگے ہم مر جائیں گے، جھولی کو نہیں پھیلائیں گے۔ جس طرح سے امام حسین نے سر کٹانا پسند فرمایا، ہاتھ دینا پسند نہیں فرمایا، ایسے ہی ہم اپنے جسم کے ہزاروں ٹکڑے کٹانا گوارا کریں گے، مگر دامن پھیلائیں گے تو اہل بیت کے آگے دامن کو پھیلائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فاطمۃ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، رواہ الحاکم والبزار وابو نعیم، وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے امام حاکم کے نزدیک۔ روایت اس کو امام حاکم نے بھی کیا، امام بزار نے بھی کیا، امام ابو نعیم نے بھی کیا۔ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت کی حفاظت فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اولاد کو جہنم کی آگ حرام کر دیا۔ یعنی حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد جہنم میں نہیں جلائے جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان کی اولاد کو یہ برکت کیوں ملی؟ خاتون جنت کی نیکی کی وجہ سے یہ برکت مل گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ تو فطمت فرجہا، یعنی فاطمہ نے اپنی عصمت کی حفاظت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ یعنی جہنم اب اولاد فاطمہ کو جلانے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی ضمانت انہیں میسر آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت قرابت کا جسے حصہ ملے گا، ہم اللہ کی ذات سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر ہی فرمائے گا، اہل جنت میں ہی اسے شامل فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے اب دیکھیں خاتون جنت کی دل آزاری کا لحاظ کس طرح سے صحابہ رکھتے تھے۔ خاتون جنت کا دل نہ دکھے کیسے خیال رکھا جاتا تھا۔ حضرت مسور ابن مخرمہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حسن مصنع حضرت غوث اعظم کے آباء و اجداد میں آتے ہیں، حسن ابن علی
حضرت امام حسن مثنیٰ انہیں کہا جاتا ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ، کہ یہ شہزادے ہیں۔ ان کی ایک دختر تھی، انہوں نے حضرت مسور کو نکاح کا پیغام بھیجا، بلایا ان کو۔ بڑے عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، علم والے، تقوی والے، عظیم شخصیت تھے۔ گویا کہ وہ اس لائق تھے کہ آپ اپنی شہزادی کا نکاح ان سے فرما دیتے۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ آپ آئیں، مجھ سے بات کر لیں، میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آئیں مجھ سے بات کر لیں۔ اب اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو مزاج بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ رشتہ لڑکے والے ہی لے کر جانا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اگر اچھا رشتہ ہے تو لڑکی والے بھی رشتہ بھیج سکتے ہیں، عیب کی بات نہیں ہے۔ یہ اسلامی ہمارے لیے مشروع چیزوں میں سے ہے، جائز چیزوں میں سے ہے۔ لڑکی کا باپ بھی اچھا رشتہ اگر ہے تو لڑکے کے گھر اپنی بیٹی کا رشتہ بھیج سکتا ہے، اور ایسے ہی کسی لڑکے کا باپ اپنے لڑکے کا رشتہ کسی لڑکی والے کے گھر بھیج سکتا ہے، یا رشتے کو بھیجا جانا دونوں طرف سے درست ہے۔ معاشرے میں یہ بنا ہوا ہے کہ وہ لڑکی والے اگر رشتہ بھیجے، ارے لڑکی ان کو زیادہ ہو گئی اس لیے بھیجا جا رہا ہے، عیب سمجھا جا رہا ہے۔ نہیں، عیب نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر اچھی رشتہ داری کا لحاظ کرنا، خیال کرنا، یہ ہر ماں باپ کا حق ہے، خواہ وہ لڑکے کے ماں باپ ہوں، خواہ وہ لڑکی کے ماں باپ ہوں، ہر اعتبار سے اس کا خیال کیا جانا ہے۔ اب یہاں پر حضرت امام حسن مثنیٰ جیسی ہستی اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں بھیج رہے ہیں تو یہ عیب ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے کر دیا تو وہ عیب ہو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عیب کو پھیلانے والا نہیں بنایا ہے، رسول اللہ کے دین کو پھیلانے والا بنایا ہے، شریعت کو پھیلانے والا بنایا ہے، شریعت کی حفاظت پر جانوں کو قربان کرنے والا بنایا ہے، اہل بیت رسول بنایا ہے۔ اللہ نے انہیں اپنی خاص حفاظت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ برے کاموں سے انہیں بچا لیتا ہے، غلط کاموں سے بچا لیتا ہے، اچھے کام ہی ان سے جاری فرماتا ہے۔ حضرت امام حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹی کا رشتہ تو بھیج دیا، رات میں آپ مجھ سے ملاقات کر لیں۔ شہزادے کا بلاوا تھا اور اتنا بڑا انعام بھی ملنے والا ہے، کون کیسے قدم پیچھے رکھ سکتا ہے؟ حضرت مسور ان کی خدمت میں رات میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمانے کے بعد عرض کرتے ہیں، کیا کوئی آپ جیسے نسب والوں سے، آپ جیسے حسب والوں سے، آپ جیسے سسرالی رشتہ بنانے سے انسان دور رکھ سکتا ہے اپنے آپ کو؟ بھلا کوئی انسان اسے نہیں چاہے گا، اس لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، اما بعد وَأَيْمِ اللَّهِ ما من نسب ولا سبب ولا صہر احب الی من نسبکم وسببکم وصہرکم۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک آپ کے خاندان سے بڑا کوئی خاندان نہیں، آپ سے بڑا کوئی حسب والا گھرانہ نہیں، اور میرے نزدیک سسرالی رشتہ آپ جیسے رشتہ داری سے بنانا، یعنی آپ جیسوں سے رشتہ بنانا، اس سے بہتر اور کوئی اعلیٰ بات، اونچی بات، پسندیدہ بات نہیں ہے۔ مگر ایک ڈر ہے مجھے جس وجہ سے میں ڈر رہا ہوں۔ وہ ڈر کیا ہے؟ فرماتے ہیں، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري وعندك ابنتها ولو زوجتك لقبضها ذلك فانطلق عاذرا له۔ فرماتے ہیں حدیث کو امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح الاسناد فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کے شہزادے، آپ کے نواسے سنیں، مجھے یہ چیز بہت پسند ہے، میں کیسے اسے حاصل نہ کرنا چاہوں، جبکہ اس سے کوئی اعلیٰ و افضل چیز ہے ہی نہیں۔ مگر سنیں، آپ کے پاس جو شہزادی ہے وہ خاتون جنت کی پوتی آپ کے پاس ہے، اور دادی کو، نانی کو اپنے ناتے سے، پوتے سے بڑے محبت ہوتی ہے، پوتی سے رشتہ داری سے محبت بڑی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کے پاس خاتون جنت کی پوتی ہے، سبحان اللہ، خاتون جنت کی پوتی ہیں، اور خاتون جنت کی پوتی ہیں۔ خاتون جنت کے متعلق سے رسول اللہ نے فرمایا
فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، جو انہیں تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دے ہے، جو انہیں ستائے وہ مجھے ستانا ہے، جس سے انہیں تکلیف پہنچے وہ مجھے تکلیف پہنچنا ہے، جس سے انہیں رنج پہنچے اس سے مجھے رنج پہنچنا ہے، اور جو چیز انہیں خوش کر دے وہ چیز مجھے خوش کر دینا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سوائے میرے نسب و حسب کے کوئی خاندانی سلسلہ باقی نہیں بچے گا، ہر خاندان ختم ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ حضور وہ خاتون جنت کی شہزادی آپ کی شہزادی ہیں، ان کی پوتی آپ کی شہزادی ہیں، اگر میں ان سے نکاح کر لوں تو شوہر ہونے کے ناطے بیوی کے ساتھ کبھی بھی کسی وقت پر کچھ تھوڑی بہت چھوٹی موٹی کچھ زیادتی یا سخت کلامی یا کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس سے انہیں رنج پہنچ جائے، اور انہیں رنج پہنچ کر کے خاتون جنت کو رنج پہنچ جائے۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ خاتون جنت کو رنج پہنچے اور رسول اللہ رنجیدہ ہو جائیں۔ میں اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہتا، مگر آپ کا خاندان، آپ کے خاندان سے رشتہ ہو جانا اس سے اعلیٰ اور افضل، اس سے محبوب چیز تو کوئی نہیں ہے، مگر میں ڈرتا ہوں تو صرف خاتون جنت کی دل آزاری سے ڈرتا ہوں۔ یہ کیسی احتیاط ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا احترام ہے۔ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں محبت اہل بیت کو سکھایا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج زمانہ جس طرح ترقی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، لوگ محبت اہل بیت کے اس منصب سے اپنے آپ کو دور کرتے جا رہے ہیں۔ غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی زمانے میں پھیلے ہوئے نسب و خروج کے اور بدعقیدہ لوگوں کے افکار و نظریات کا پھیلاؤ ہے کہ انسان تشویش میں مبتلا ہو گیا، شبہات میں مبتلا ہو گیا، اور انسان اپنے آپ کو حقیقت سے دور کرنے والا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مسور ابن مخرمہ ہی سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، متفق علیہ، وہذا لفظ البخاری۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب یہ حدیث امام مسلم نے بھی روایت فرمایا ہے، امام بخاری نے بھی روایت فرمایا ہے۔ یہ الفاظ جو ابھی ہم نے پڑھے یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ اتنا تو سب مانتے ہیں نا کہ بخاری شریف سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ جب بخاری شریف سے پیش کر دیا جاتا ہوتا نہیں نہیں اس کا مطلب ایسا نہیں ہے، مطلب ویسا ہے، ایسا ہے، اپنے من کی باتیں اس میں ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے من کی باتیں ٹھوسنے سے کچھ حقیقت بدل جانے والی تھوڑی ہے، اس لیے کہ راوی حدیث کے مفہوم کو تم سے زیادہ جاننے والے، حدیث کے روایت کرنے والے جو راوی ہیں وہ حدیث کے مفہوم کو آج کے زمانے کے لوگوں سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے امام حسن مصنع سے کہا نہیں میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ناپسند نہیں کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، مگر ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں خاتون جنت کو ناراضی نہ مل جائے، یعنی ان کو ناراض نہ کرنا ہو جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اور ان کو ناراض کر دوں تو پھر رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ کون سی دادی ہوگی جو اپنی پوتی کو تکلیف دینے والے سے خوش ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی، تو پھر وہ خاتون جنت ہیں، انہیں کیسے خوشی ہو سکتی، وہ کب راضی ہو سکتے؟ انہوں نے اتنی دور تک کا سوچا، فرمایا کہ انہیں جس طرح سے بھی تکلیف پہنچے گی، خواہ بذات خود ان کو تکلیف پہنچے یا ان کی آل اولاد کو پہنچے، اس حدیث سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت تک کہ ان کی نسل کو جو اللہ نے برکت بخشی ہے، اس نسل کی برکت کا حال یہ ہے آخری شخص کو بھی تکلیف پہنچے تو خاتون جنت کو ضرور تکلیف پہنچنے والی ہے۔ یہ ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے۔ اب حدیث کے مفہوم کو بدلنا کوئی چاہتے ہیں تو ان کی مرضی، ہمیں کیا، وہ تو قیامت میں تو کھل جائے گا نا کس کا کیا مسئلہ، قیامت میں تو پتہ چل جائے گا کون کیسا ہے۔ اب سوچے کہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، حضرت مسور ابن مخرمہ حضرت امام حسین کی شہزادی ہیں، حضرت فاطمہ صغریٰ، ان کا نکاح ہوا حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
یعنی امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے امام حسین کی بیٹی، ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، تو حضرت حسن مثنیٰ اپنی بیٹی کو وہاں حضرت مسور کو دینا چاہتے تھے۔ حضرت مسور نے اپنے آپ کو عاجزانہ طور پر معذرت پیش کی اور بتایا کہ مجھے ناپسند ہے، ایسا نہیں ہے، مجھے اس سے زیادہ کوئی دوسرا خاندان، کوئی دوسرا رشتہ پسند نہیں ہے، مگر انسان ہونے کی حیثیت سے کبھی کبھی شوہر کا بیوی پر کچھ سخت رویہ ہو جاتا ہے، اور اس رویے کی وجہ سے اگر ان کی دل آزاری ہو جائے اور ان کی دل آزاری کی وجہ سے خاتون جنت کی دل آزاری ہو جائے تو پھر رسول اللہ کی دل آزاری ہو جائے گی۔ میں رسول اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، خاتون جنت کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے سے معذرت عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے عرض کیا اور چلے گئے، ان کے اس عذر کو قبول کیا گیا، یعنی ان کی محبت کو قبول کیا گیا، ان کی چاہت کو قبول کیا گیا، ان کے احترام کو قبول کیا گیا، ان کے ادب کو قبول کیا گیا۔ یہ ادب والے ہمیں بتاتے ہیں کہ ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ بے ادب لوگوں سے بھلا ادب تھوڑی مل سکتا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ادب والا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچھا نصیب بنا دیا جاتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے وہ بد نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ فرامین مبارکہ ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچایا جانا، خواہ بذات خود آپ کو تکلیف دینا یا آپ کی اولاد کو تکلیف دینا، اولاد کی اولاد ان کی اولاد کو تکلیف دینا، ہر حال میں خاتون جنت کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تبھی تو حضرت مسور ابن مخرمہ نے حضرت حسن ابن مثنیٰ کی شہزادی سے نکاح کرنے کا عذر ڈر پیش کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ اب دیکھیں حضرت امام حسن مثنیٰ حضرت خاتون جنت کے کیا ہیں؟ حضرت امام حسن آپ کے شہزادے ہیں، اور آپ کے شہزادے کے بیٹے پوتے ہوئے، پھر ان کی بیٹی پوتی ہوئی، یعنی پڑ پوتی ہے۔ پڑ پوتی سے بھی وہ ڈر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی کچھ معاملہ ہو جائے تو تکلیف ہو جائے گی اور میں آخرت کی میری بربادی ہو جائے گی، میں رسول اللہ کی بارگاہ سے محروم ہو جاؤں گا۔ وہ آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہتے۔ سوچے بذات خود جن کو حضرت خاتون جنت میں گود میں اٹھا کر کے پالا ہے، جن کو رسول اللہ نے گود میں کھلایا ہے، حضرت امام حسن مثنیٰ کی شہزادی کو رسول اللہ نے گود میں نہیں اٹھایا، حضرت خاتون جنت نے گود میں نہیں اٹھایا ہے، مگر امام حسن کو رسول اللہ نے گود میں اٹھایا ہے، امام حسین کو گود میں اٹھایا ہے۔ ان کو اگر کوئی تکلیف دے گا تو تکلیف نہیں پہنچے گی، یقیناً ضرور تکلیف پہنچے گی، اور جو رسول اللہ کو تکلیف دینے والا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کا اعلان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت خاتون جنت کے لیے فرماتے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاها وینصبنی ما انصبها۔ امام ترمذی، امام احمد ابن حنبل نے روایت فرمایا، سرکار نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن زبیر راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فاطمہ کو جو چیز تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جو چیز انہیں تکلیف میں ڈال دے، جس چیز سے انہیں اذیت ہو اس سے مجھے اذیت ہوگی، جس چیز سے انہیں مشقت اور تکلیف ہو وہ چیز سے مجھے تکلیف ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کیا بتاتا ہے؟ خاتون جنت کو ستانے والوں کو بھلا دیا جائے گا، خاتون جنت کو ستانے والوں کو بھلا دیا جائے گا، ان کے شہزادوں کو کربلا کے میدان میں ان کے جسموں پر گھوڑوں کو دوڑانے والوں کو بھلا دیا جائے گا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو بھلا دیا جائے گا۔ حضرت بی بی زینب کے سر سے جو چادر کھینچی گئی ہے اس کھینچنے والوں کو بھلا دیا جائے گا، جو بازاروں میں، شہروں میں، گلی کوچے میں جن کا لشکر کے سامنے، عوام کے سامنے، ہر ایک کے سامنے گھمانا ہوا ہے، جن کو گھمایا گیا ہے، جن کو پھرایا گیا ہے، ایسے بے ادب لوگوں کو بھلا دیا جائے گا، ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ تو تب پتہ چلے گا جب تمہاری بیٹی کے ساتھ سسرال والے کو زیادتی کر دے تو تمہارا کیا حال ہوتا ہے۔ تلملا جائیں گے، بے چین ہو جائیں گے، بس چلے گا تو ماریں گے یا مر جائیں گے،
یا رو رو کر کے زندگی کو بے حال کر ڈالیں گے۔ ایک اپنی اولاد کے لیے اگرچہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود ان کی بیٹی کی غلطی ہوتی ہے، باوجود اس کے شوہر یا سسرال کی طرف سے کچھ زیادتی ہو جاتی ہے تو بھی برداشت نہیں ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا اور بے چین ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں، مرنے مارنے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنی اولاد کے لیے ہے، مگر رسول اللہ کے شہزادوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسے انصاف کہا جائے گا؟ ہرگز انصاف نہیں کہا جائے گا۔ جو اپنی اولاد کے حق میں انصاف کر کے پکارنے والوں، پہلے رسول اللہ کے شہزادوں کے لیے جو انصاف کی بات ہے وہ زبان سے نکالو، تب مانا جائے گا کہ تم انصاف کے حقدار بنا دیے گئے ہو۔ انصاف کی بات نہیں نکالو گے تو کہاں انصاف کے حقدار ہوگے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت مسور ہی سے ایک اور روایت ہے جسے امام حاکم نے اور امام احمد ابن حنبل نے روایت فرمایا، اور پھر اسی طریقے سے امام حاکم اور طبرانی نے ایک روایت فرمایا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت مسور سے جو روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا انما فاطمۃ شجنۃ منی یبسطنی ما یبسطها ویقبضنی ما یقبضها، فرماتے ہیں فاطمہ میری ٹہنی ہے، جیسے درخت کی شاخ ہوتی ہے ویسے سرکار فرماتے فاطمہ میری ٹہنی ہے۔ اب آپ سوچ کے بتائیں کہ درخت کی جو شاخ ہوتی ہے وہ درخت کا ایک حصہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ شاخ ہے تو درخت نہیں ہے، درخت ہے تو شاخ نہیں، ایسا کہا جائے گا؟ نہیں، درخت کی جو ٹہنی ہے اسے درخت کا حصہ ہی کہا جائے گا۔ یہی رسول اللہ فرما رہے ہیں دیکھنے میں اگرچہ جدا ہے مگر وہ ہے تو میرے ہی جسم کا ایک حصہ، میرے کلیجے کا ٹکڑا۔ پھر فرماتے جو اسے تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دینے والا، جو اسے تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دینے والا ہے، اور جو اسے خوش کر دے وہ مجھے خوش کرنے والا۔ یعنی جس بات سے وہ خوش ہو جائیں مجھے وہ بات خوش کرنے والی ہے، جس بات سے وہ ناراض ہو جائیں مجھے وہ بات ناراض کرنے والی۔ خود تنہا رسول اللہ کی ناراضگی کی کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مولا علی راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک۔ امام حاکم و طبرانی نے اس کو روایت فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے اور امام شیبانی نے اس کو فی احاد و مسانی میں روایت فرمایا ہے، اور بھی جگہوں پر یہ حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مولا علی خود اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ سنو، تم کسی سے ناراض ہو جاتی ہو تو خدا ناراض ہو جاتا ہے، تم جس سے ناراض ہو جاتی ہو خدا اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور تم جس سے راضی ہو جاتی ہو خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ حضرت خاتون جنت اس پر راضی ہوں گے کہ ان کے شہزادے کو پیاسا کربلا کے میدان میں جو امام حسین کے سر مبارک کو جدا کیا گیا، نیزے پر سر کو اٹھا کر کے اپنی حماقت کا لوگوں کے سامنے مظاہرہ کیا گیا، اس پر حضرت خاتون جنت ناراض ہوں گی؟ ارے ماں تو وہ ہوتی ہے کہ اولاد کو اگر علاج کے سلسلے میں سوئی بھی چبھو دی جاتی ہے تو بے چین ہو جاتی ہے۔ ماں تو وہ ہوتی ہے کہ اولاد کو کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو بے چین ہو جاتی ہے۔ جب دنیا دار عام ماں کی یہ حالت ہے کہ کانٹا چبھنے پر بھی بے چین ہو جائے تو سراپا رحمت للعالمین کی شہزادی، ان کے جگر کا ٹکڑا، بدعت مصطفیٰ، اور جن کے حق میں رسول اللہ نے رحماء ہونے کی دعا فرمائی ہے، رحم والے ہونے کی دعا فرمائی ہے، وہ ذات مبارکہ کے رحم دلی کا کیا حال ہوگا اور ممتا کا کیا حال ہوگا کہ اپنے شہزادوں سے کیسے وہ محبت کرنے والی ہوں گی۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، سیدۃ نساء العالمین فی الجنہ ہے، تمام عالم کی عورتوں کی سردار جنت میں اللہ نے انہیں بنایا ہے۔ زمانہ ہوا پچھلے زمانے میں کئی سال پہلے ایک شخص کے سامنے ایک معاملہ آ گیا تھا، بڑا اپنے آپ کو حدیث کا جاننے والا تصور کرتا تھا مگر حقیقت میں حدیث سے اس کا علاقہ نہیں تھا۔
ایک دنیا دار جاہل انسان کسی کی باتوں میں پڑھ کر کے منمانی کرنے لگ گیا تھا، اس نے اس کا انکار کیا تھا، جب حدیث کی کتابوں کو لے کر کے پہنچے تو بھاگتے بنے تھے اس کے لیے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا جاء الحق وزہق الباطل، حق آتا ہے تو باطل بھاگتا چلا جاتا ہے، ہمیشہ باطل کو بھاگنا ہی ہے، حق کو بھاگنا نہیں ہوتا ہے، بس اسے آنا ہوتا ہے۔ حق جہاں آتا ہے وہاں سے باطل بھاگتا چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ روایتیں ہیں، فرماتی ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت خاتون جنت کو بلاتے ہیں، دعا النبی فاطمۃ ابنتہ فی شکواہ الذی قبض فیہا، سرکار جس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے، جب آپ بیمار تھے اس وقت پر رسول اللہ نے خاتون جنت کو اپنے پاس بلایا، اور وہ تمام شوہر سن لیں، لڑکیوں کو، اپنی بیویوں کو، ان کے ماں باپ اگر بیمار ہوں تو بھیجنا یہ سنت مولا علی ہے، اور ماں باپ کا اپنی بچیوں کو بلانا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اگر مصطفیٰ و اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو اس پر عمل کرنے والے ہونا ہے، اس لیے کہ باپ کو اولاد میں بڑی انسیت ہوتی ہے، ماں باپ کو اولاد میں بڑی راحت اللہ رکھتا ہے، ان کو دیکھ کر کے انہیں دوا سے زیادہ سکون و راحت اولاد کو دیکھنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تعلیم ہے، امت کو سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ چھوٹے موٹے جھگڑوں کی وجہ سے اولاد کو ماں باپ سے دور رکھ دیا جاتا ہے، خاص کر بچیوں پر شوہروں کا چلتا ہے، بیویوں کو ان کے ماں باپ سے ملنے نہیں دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، یہ ظلم ہے۔ ظلم کرنے سے بچیں، جب ان کو ضرورت ہوگی ضرور بھیجیں۔ ہاں غیر ضروری جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، منع بھی کر سکتے ہیں، مگر ملنے کے لیے بھیجا کریں۔ جب ضرورت ہو اس وقت پر بے وجہ کی ضد کر کے مجرم گنہگار نہ بنیں، یہ زیادتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو بلایا، حضرت مولا علی کیسے نہیں بھیجتے؟ مولا علی تو پہلے ہی بھیجنے والے ہیں۔ حضرت خاتون جنت تشریف لائیں، سرکار کے پاس سرکار نے انہیں بیٹھایا اور فسار رہا بشیء فبکت، رسول اللہ نے کچھ ان کے کان میں گفتگو فرمائی، حضرت خاتون جنت رونے لگیں، جب ان کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے پھر سرکار نے انہیں پھر بلایا اپنے پاس، پھر ان کے کان میں کچھ گفتگو فرمائی تو مسکرانے لگیں۔ جب وہ مسکرانے لگیں تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت خاتون جنت سے جب پوچھا گیا تو آپ فرماتی ہیں کہ نہیں، میں رسول اللہ کا راز ظاہر نہیں کرنے والی ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى قبض النبی۔ فرماتی ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ نے ان سے پوچھا کہ شہزادی بتائیں کیا بات پر تم آزردہ ہو کر کے آنسو بہائی تھیں اور کیا بات پر خوش ہو کر کے مسکرائی تھیں؟ حضرت خاتون جنت فرماتی ہیں کہ نہیں، ابھی میں راز ہے رسول اللہ کا، میں اسے ظاہر نہیں کروں گی۔ جب سرکار کا وصال ہو گیا اس کے بعد میں آپ سے پوچھا گیا، آپ سے پوچھنے پر اس راز کو آپ نے ظاہر فرمایا۔ وہ راز کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ جب پہلی مرتبہ رسول اللہ نے مجھ سے گفتگو فرمائی کان میں، اس وقت پر فرمایا کہ میں اسی مرض کے حالت میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اب یہ بتائیں کسی انسان کو اپنی موت کا وقت پتہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ موت کب آئے گی یہ نہیں پتہ ہے، یہ غیب ہے۔ رسول اللہ موت کب آئے گی یہ بتا رہے، غیب کی خبر دے رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو غیب کی خبر دینے والا ہی بنایا ہے۔ اب کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھئی جب آدمی بیمار ہے تو بیماری کو دیکھتے ہوئے یہ خیال کر سکتا ہے کہ میں نہیں جیوں گا، اتفاقاً وہ خیال درست ہو جانا اور بات ہے،
وہ بیماری کو دیکھ کر کے بولنے والی بات کا بہانہ بنایا جانا یہاں تمہاری اعتبار سے ممکن ہو سکتا ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں۔ حقیقت میں خبر مصطفیٰ نے غیب کی ہی دی ہے، مگر بات کا سہارا لیا جا سکتا ہے، مگر سہارا کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے رسول اللہ نے اس کی اور وضاحت فرما دی کہ حضرت خاتون جنت فرماتی ہیں، پھر دوبارہ جب میں ہنسی اس وقت پر رسول اللہ نے فرمایا تھا، اے فاطمہ ناراض نہ ہونا، آزردہ نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، بے چین نہ ہونا، بلکہ جان لو کہ میری اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے جو ملنے والے وہ تم ہی ہو۔ یعنی میرے جانے کے بعد میری اہل بیت میں سب سے پہلا جو انسان دنیا سے رخصت ہوگا وہ تم ہی ہوگی۔ اب رسول اللہ نے بتا دیا تو یہ ہنس گئے، خوش ہو گئے۔ اب یہاں پر نقطہ کیا ہے؟ ہنسنے کی بات کیا ہے، خوش ہونے کی بات کیا ہے؟ موت کی خبر سن کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ دیوانے کو تو یہی چاہیے نا، دیوانہ تو یہی چاہتا ہے کہ محبوب اسے کب مل جائے۔ پروانے سے پوچھو کہ شمع پر فدا ہونے سے کیا ملتا ہے، وہ تو پروانہ کیا بتائے گا، ہمیں دکھ رہا ہوگا کہ پروانہ شمع پر فدا ہو رہا ہے، مگر پروانے کو پتہ ہے لذت عشق کیا ہوتی ہے اور وصال محبوب کیا ہوتا ہے، رسول اللہ کی محبت کی لذت کیا ہوتی ہے، اور پھر اس لذت میں جب رسول اللہ کا قرب مل جاتا ہے تو اس کی کیا نعمت ہوتی ہے، کیا لذت ہوتی ہے۔ یہ حضرت خاتون جنت کو پتہ تھا کہ مرنے والے ہیں لوگ جو کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، تو حضرت خاتون جنت جانتی ہیں کہ رسول اللہ کو موت آنی ہے، بس ایک آن کو آنی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے آنی ہے، اس کے بعد کی زندگی تو رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی حی یرزق، اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں، رزق پاتے ہیں، زندہ ہیں۔ اب زندوں سے زندہ ہی جا کر کے ملتے ہیں کہ مردہ ملتے ہیں، گویا کہ رسول اللہ نے بتا دیا خدا نے مجھے زندہ رکھنا ہے، حشر میں بھی اور برزخ میں بھی، قبر میں دنیا سے جانے کے بعد بھی میں زندہ رہوں گا، تم مجھ سے ملو گی تو میرے صدقے میں تمہیں بھی زندہ فرما دیا۔ یعنی حیات برزخیہ کا بتا دیا، رسول اللہ کے صدقے میں جو انعام ہوتا ہے، قبر کی جو زندگی ہوتی ہے اس زندگی کے بارے میں بیان رسول اللہ نے فرما دیا، بتا دیا کہ فاطمہ جیسے تم یہاں مجھ سے مل کر کے خوش ہو رہی ہو، میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی آ کر کے مل کے خوش ہونے والی ہوگی، یعنی تمہارا اور ہمارا ملنا رہے گا، تمہارے لیے پریشانی نہیں رہے گی، تمہارے لیے حیرانی نہیں رہے گی، اس لیے کہ روح کو اللہ تعالیٰ مومن کی آزاد رکھتا ہے، اور مومن کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے آزادی بخشی ہے، وہ چاہتے ہیں جہاں ادھر وہ جانا، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ چلے جایا کرتے ہیں۔ یہ دیگر احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے، یہاں اس موضوع پر گفتگو نہیں، ضمناً میں نے مختصر سے گفتگو کر دی کہ رسول اللہ نے بتا دیا اللہ نے مجھے قبر کی زندگی بخشی ہے تو مجھ سے ملنے والی میری بیٹی کو بھی میرے صدقے میں زندگی بخشی ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے شہید ہیں، شہید کی زندگی کیا ہے؟ زندہ ہے، انہیں اللہ نے فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھ سکتے، تو پھر شہید کربلا امام حسین صبت مصطفیٰ کی والدہ کا کیا حال ہوگا، اللہ کے رسول کے لخت جگر کا کیا حال ہوگا، قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے تو قبر میں سلامت رہتا ہے، تو اہل بیت کے چاہنے والے کو قبر سلامت رکھتی ہے، تو جو ذات اہل بیت ہے حضرت رسول اللہ کا جگر گوشہ ہے، خاتون جنت ہے، ان کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا اس حدیث میں بہت اچھے طریقے سے بیان واضح ہوا۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو جاؤ گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمام عالم کی عورتوں کی سردار جنت میں بنا دے؟ اور روایت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
امام نسائی نے اس حدیث کو نسائی شریف میں روایت فرمایا، اور امام حاکم نے اس حدیث کو حاکم مستدرک علی صحیحین میں روایت فرمایا، مستدرک میں روایت فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھیں امام نسائی شریف میں یہ صحاح ستہ کی حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور خصائص علی جس امام نے لکھا وہی امام نسائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے روایت فرماتے ہیں کہ سرکار حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال وهو فی مرضه الذی توفی فیہ، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مرض میں دنیا سے رخصت ہوئے، اس مرض کے عالم میں اس وقت پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ یا فاطمۃ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء هذه الامہ و سیدۃ نساء المؤمنین۔ فرمائے کہ اے عائشہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو جاؤ گی، یعنی خوش نہیں ہوگی؟ میں جا تو رہا ہوں، مجھ سے پہلے ملنے والی بھی تم ہی ہوگی، مگر اور نعمت جو خدا نے تمہیں دیا ہے وہ نعمت کیا تم اس پر خوش نہیں ہوگی؟ وہ کون سی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام عالم کی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ گویا کہ رسول اللہ نے انہیں بتا دیا خدا نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے اور تمہیں سیدۃ نساء العالمین بنایا ہے۔ اے فاطمہ مجھے رحمت عالم بنایا ہے تو تمہیں سیدہ نساء عالم رب تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ اور اس امت کے بلکہ اس امت کے تمام عورتوں کی سردار اور تمام مومنین کی سردار بنا دیا گیا۔ یہ سرداری جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا یہ عام سرداری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابہ نے پوچھا، حضرت اے ام المومنین ذرا بتائیں تو صحیح، ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھے، جن سے رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خاتون جنت سے رسول اللہ بے حد محبت فرماتے تھے۔ ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت رسول اللہ کی سنت پر کرنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ بیٹی ہے بلکہ آپ سنت سمجھ کر کے کرو گے تو دوہرا ثواب ملنے والا ہے۔ ثواب کمانے کی کوشش کریں، محبت تو ویسے بھی باپ کرتا ہی ہے مگر سنت بنا کر کے کرے گا تو دوہرا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب حضرت بی بی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ من الرجال، مردوں میں کون پسند ہے سب سے زیادہ رسول اللہ کی محبت جن پر لٹی ہے، جن کو رسول اللہ نے محبت سے سرفراز فرمایا ہے، نوازا ہے، وہ کون ہستی ہیں؟ پھر فرماتی ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت زوجہا، ان کے شوہر حضرت مولا علی سے رسول اللہ محبت فرماتے ہیں۔ ان کان ما علمت صواما قواما، فرما دی حدیث بھی امام ترمذی نے روایت فرمایا اور امام حاکم نے روایت فرمایا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں نے ان کو جہاں تک دیکھا ہے، جہاں تک میں انہیں جانتی ہوں، کسے یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے والے، راتوں میں زیادہ سے زیادہ جاگ کر کے نمازوں کو ادا کرنے والا میں نے دیکھا۔ کون محبوب ہیں یہ بھی بتا رہی ہیں اور ان کی شان کیا ہے یہ بھی بتا رہی ہیں۔ یہ امہات المومنین ہیں جو رسول اللہ کی شہزادی سے، حضرت مولا علی سے اور رسول اللہ کے نواسوں سے محبت کرتی ہیں اور محبت کو بتاتی ہیں، اور یہ امہات المومنین سے اہل بیت رسول اللہ کے شہزادی اور آپ کے شہزادے نواسے حضرت اور مولا علی، یہ محبت ان کا جو حق و ادب و احترام ہے اس کو برقرار رکھ کے امت کو بتاتے ہیں۔ دونوں طرف سے ادب و احترام و محبت کا صلہ قائم رہا، اس زمانے میں بھی قائم ہے، بعد کے زمانے میں بھی قائم ہے اور قیامت تک یہ قائم رہے گا۔ قیامت میں بھی یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ جب ادھر دونوں طرف توازن برقرار ہے تو ہم ان کے چاہنے والوں کے لیے بھی یہی توازن کو برقرار رکھنا ہے، امہات المومنین سے بھی محبت رکھنا ہے، ازواج
رسول سے بھی محبت رکھنا ہے، اولاد رسول سے بھی محبت رکھنا ہے، آل رسول سے بھی محبت رکھنا ہے، اصحاب رسول سے بھی محبت رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی، جو عبارتیں روایتیں پڑھی گئی، پڑھنے میں سننے میں بولنے میں سمجھنے میں سمجھانے میں جو غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ پروردگار جو حق کہا گیا اسے قبول فرما، جو درست کہا گیا ہمارے سینوں میں محفوظ فرما۔ مولا ہمیں تیرے حبیب کی محبت عطا فرما، آپ کے آل و اصحاب کی محبت عطا فرما، آپ کے ازواج و آل کی محبت عطا فرما، آپ کی امت کے تمام صالحین اولیاء علماء صلحاء متقین سے محبت عطا فرما۔ مولا ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت عطا فرما، اولاد سے محبت عطا فرما۔ مولا ہمیں اپنے بڑوں کا فرما بردار فرما، ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار فرما۔ مولا جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہے انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما، جو قانونی کارروائی کے معاملوں میں الجھے مولا اس میں آسانیاں عطا فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم کے صدقے مولا امت مسلمہ پر رحم فرما، انعام فرما، اکرام فرما۔ بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں کے، بچوں کے، ضعیفوں کے نگہبان سہارے کفو مہیا فرما۔ پروردگار ان پر ظلم کرنے والوں کو، مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ پروردگار ہماری جائز تمناؤں کو پوری فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جن کے اولاد ہے انہیں نیک با اخلاق با کردار فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔